اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث جو کھانے کے آداب کے حوالے سے ہے کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کو کھانے کا جو ہمیں اسلام طریقہ سکھلاتا ہے اس طریقے کے مطابق اسے کھانا چاہیے تاکہ ہمیں اس کے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وعندہ طعام، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کھانا موجود تھا۔ فقال ادنو یا بنیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بیٹے قریب ہو جاؤ، اور فسم اللہ تعالی وکل بیمینک مما یلیک، اور فرمایا کہ بیٹے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، وکل بیمینک، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، مما یلیک، اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے 3 آداب بیان فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 کھانے کے آداب سکھلائے ہیں۔ پہلا ادب کیا؟ فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ اب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ تربیت دی کھانا کھانے کی تو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا یہ مسنون ہے، اور یہ عمل کھانے کے اندر برکت پیدا کرتا ہے، کھانے کو بے برکتی سے بچاتا ہے، کھانے کے اندر شیطان کی شرکت کو روکتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے آغاز میں اتنی برکت ہوئی کہ پہلے دیکھنے میں نہ آئی، آخر میں اتنی بے برکتی ہوئی کہ وہ بھی دیکھنے میں نہ آئی، یعنی وہ کھانا ایسا تھا کہ اس کے آغاز میں، اس کے شروع میں بہت زیادہ برکت تھی۔ ایسی برکت حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے پہلے نہیں دیکھی، اور اس کے آخر میں اتنی بے برکتی کہ کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے برکتی و نحوست کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ لوگوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا، جب کھانے کا آغاز کیا تو بسم اللہ پڑھ کر کیا تھا، مگر بعد میں ایک شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں شامل ہو گیا، یعنی بعد میں جو شخص شامل ہوا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور اس کی وجہ سے اس کھانے کے آخر میں بے برکتی شامل ہو گئی۔ اس حدیث شریف سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر اگر کھانا شروع کیا جائے تو اس کھانے کے اندر شیطان شریک نہیں ہوتا۔ حضرت امیہ بن فحش رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص کھانے میں مصروف تھا، مگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، حتیٰ کہ اس کے کھانے کا ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے آخری لقمہ اپنے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ سے مسکرانے کی وجہ دریافت کی گئی۔ قربان جائے صحابہ کی محبت کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی عطا دیکھتے تو پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آپ سے مسکرانے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب میں فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ شیطان کھانے میں شامل تھا، اور جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے کھائے ہوئے کھانے کی قے کر دی، یعنی الٹی کر دی۔ سبحان اللہ، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو شروع سے ہی شیطان کھانے کے اندر داخل نہیں ہوتا، وہ کھانا بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھول گیا شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا
تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو جسے جب یاد آئے وہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو اس شخص نے ایسا ہی کیا کہ آخری لقمہ تھا، پہلے بھول چکا تھا، اس آخری لقمے پر اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ. جیسے ہی اس نے پڑھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے. پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا مسکرائے؟ تو فرمایا ایک اس شخص کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک تھا. جیسے ہی اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا تو شیطان نے جو اس کے ساتھ کھایا تھا وہ سب کا سب کہہ کر دیا، یعنی اس نے الٹی کر دی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے نہ رہائش کی جگہ ہے اور نہ اس کھانے میں تمہارے لیے حصہ ہے، کیونکہ دخول دار کے وقت یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے لیے رہائش و خوراک کا خاتمہ ہو گیا. سبحان اللہ، کتنا ہی پیارا طریقہ. آج پیارے مسلمانوں ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارا پیچھا چھوڑ دے، شیطان سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم دین اسلام پر اچھے طریقے سے چل سکیں. تو دین اسلام نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے ہم اس پر عمل کریں، شیطان سے نجات مل جائے. اب بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا. اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو شیطان کھانے میں بھی شریک نہیں ہوگا. اس کے برعکس جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، یعنی اس حدیث شریف میں تو ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوا تو شیطان گھر میں ہی نہیں آتا اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے اس گھر میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارے لیے رہائش کوئی جگہ نہیں. اور جب وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر شیطان ساتھیوں سے کہتا ہے اس کھانے میں سے تمہارے لیے کوئی بھی حصہ نہیں، اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا. اور جو اپنے گھر میں داخل ہوا اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی اور کھانے کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے رہائش اور خوراک کا انتظام ہو گیا ہے، تم یہاں رات گزار سکتے ہو اور کھانا کھا سکتے ہو. اللہ اکبر. یہ پہلا ادب کھانے کا اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن ابی سلمہ کو سکھلایا کہ جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو. دوسرا ادب کھانے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا وہ یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانا، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، کیونکہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فوقیت حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے. اور اس بارے میں بھی کئی احادیث ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا باعث برکت، باعث شرف اور عمل خیر ہے. سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا یہ باعث برکت ہے، باعث شرف ہے اور باعث خیر ہے، اس لیے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر برتری حاصل ہے، کیونکہ دایاں ہاتھ نیک امور میں سبقت کرتا ہے اور بایاں ہاتھ اعمال سیئہ میں تجاوزات کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پانی نوش کرے تو دائیں ہاتھ سے کرے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے، کنگھی کرتے اور وضو کرتے تو اپنی دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. یعنی اب جوتا بھی پہننا ہے تو پہلے سیدھا پہنو اور کنگھی کرنی ہے سر میں تو پہلے سیدھی طرف سے کنگھی کرو. حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے اور نہ پانی پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل بشمالہ اکل معہ الشیطان، یعنی جو شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، اپنے بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیے، جب کوئی چیز لینی یا دینی ہو تو بائیں ہاتھ سے نہ لے اور نہ دے. یعنی کسی کو کچھ دینا ہو، کسی سے کچھ لینا ہو تو وہ بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ، سیدھے ہاتھ کے ساتھ. پیارے مسلمانوں ہم دن بھر میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو اگر ہم وہ سیدھے ہاتھ سے کریں تو یہ سنت پر عمل ہوگا. اور اس سنت کی برکت کیا ہوگی کہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا، اس سے عزت بڑھے گی. تیسرا ادب کھانے کا
جو اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اپنے سامنے سے کھائے۔ جب کسی پلیٹ کے اندر بندہ کھانا کھا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس پلیٹ کی دوسری سائڈ جو اس کی طرف نہیں اس طرف سے کھائے، اسے اپنی طرف سے کھانا چاہیے۔ اور خاص طور پر جب کسی ایک پلیٹ کے اندر اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہوں تو پھر اس وقت تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ دوسروں کے آگے سے اٹھا کر نہ کھائے، اپنی طرف سے اپنی سائڈ سے کھانا شروع کرے اور اپنی طرف سے کھاتا رہے۔ ہاں اگر دسترخوان پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو اب اس کا جس چیز کے لیے دل چاہتا ہے وہ اسے اٹھا سکتا ہے، لیکن جب پلیٹ میں کھانا ہی ایک طرح کا ہو اور بھی ساتھ کھانے والے ہوں تو پھر دوسروں کے آگے سے کھانا یہ معیوب ہے۔ تو یہ 3 کھانے کے آداب اس حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ شریف پڑھو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کام اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دارین کی برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔